روزمرہ کی زندگی میں عورتیں بیمار بھی ہو جاتی ہیں، بعض وہ کہتی ہیں میری سر درد ہو رہی ہے، مرد آگے سے جواب دیتا ہے کہ اچھا جاؤ جہنم میں، یا اور سختی کر دیتا ہے، یا غیر معمولی نرمی اختیار کر دیتا ہے اور بیماری کو غیر معمولی اہمیت دے دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ خاوند اگر عورت کی بیماری پر توجہ نہ دے اور مناسب حسن سلوک نہ کرے تب بھی، اور ضرورت سے زیادہ بڑھائے تب بھی معاشرہ ضرور تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے زمانے میں تو ایسے گھر بہت ملا کرتے تھے کہ بعض عورتوں کو بیمار رہنے کی عادت پڑ جاتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتی تھیں کہ خاوند زیادہ دل کو لگاتا ہے اور زیادہ اہمیت دیتا ہے، ان کا شیوا ہی بیماری بن جاتا تھا۔ اور بعض گھروں میں خاوند کی موجودگی میں تو لازماً عورت بیمار بنی رہتی تھی، جب خاوند چلا جاتا تھا تو پھر اٹھ کے دوڑنے پھرنے لگ جایا کرتی تھی، ساری زندگی اس خاوند بیچارے کی تلخ گزر جاتی تھی اپنی بیوی کی بیماریوں کے نخرے اٹھاتے ہوئے۔ اس کے برعکس بعض عورتوں کی بیماری کی خاوند کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ موت کے کنارے تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ بیماری کی حالت میں ان سے شدت سے کام لینے، بیماری کی حالت میں ان پر بوجھ ڈالنے، بیماری کی حالت میں مہمان بلانے اور باہر کے معاشرے میں اپنا چہرہ خوبصورت دکھانا، اور گھر کے اندر ایسی بدصورتی کہ بیمار عورت پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے واقعہ ہے، بعض عورتیں میرے علم میں ہیں کہ جن کو حمل کا زمانہ ابھی پورا نہیں گزرا، یعنی پیدائش کے بعد 40 دن ابھی پورے نہیں گزرے وجہ حمل کے بعد، اور جسم کچی حالت میں ہے، اس حالت میں ان سے بارشوں میں باہر چرپائیاں اٹھوائی جانی، مہمان آئیں تو ان کی خدمت کروانا، اپنی بہنوں اور اپنے دوسرے عزیزوں کے کپڑے دھلوانا، اس طرح چکی میں پیسی جانے والی بعض عورتیں ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کسی انسان کو یہ حوصلہ پڑتا ہے کہ اس قسم کے مظالم کرے۔ تو بیماریوں کو نظر انداز کر دینا یا بیماریوں کو غیر معمولی اہمیت دینا، یہ دونوں باتیں خرابی کا نتیجہ خرابی کا موجب بنتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق کی اگر ایک لفظ میں تعریف کی جائے تو وہ توازن ہے۔ اتنا حسین توازن تھا آپ کی ذات میں کہ ہر چیز اعتدال پر تھی، غیر معمولی محبت بھی نہیں تھی، اور محبت جتنی ہونی چاہیے اس سے ایک ذرہ بھی کم نہیں تھی۔ بنیادی اصولی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی ختم پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جہاں اپنی ذات کی تکلیف ہو وہاں بہت زیادہ برداشت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے، ایک موقع پر آپ نے اب کی ایک اور بیگم، ایک اور زوجہ محترمہ جن کا قد چھوٹا تھا، ان کے متعلق تان کے طور پر اپنی چنگلی دکھائی کہ وہ آپ کی بیگم جن کا قد اتنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جہاں اصول تھے، جہاں سچائیاں سامنے آتی تھی، وہاں محبتیں یوں قربان کر دیا کرتے تھے جیسے محبت کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو وہ دریا پر بھی غالب آ جائے، یعنی اس کی کڑواہٹ دریا کو بھی کڑوا کر دے۔ ایک اس کا ترجمہ دوسری روایت میں سمندر کا بھی بنتا ہے کہ اگر سمندر میں یہ کلمہ ڈالا جائے تو سمندر کا مزاج بدل دے، اس کا رنگ بدل دے، اس کا ذائقہ بدل دے، یعنی اس کو بھی کڑوا کر دے جو پہلے کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسی بیوی کا بھیجا ہوا سالن گرا دیا جو جن کی باری نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری تھی، کسی اور زوجہ نے جن کا کھانا، ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے،
انہوں نے محبت میں وہ کھانا بھیج دیا حضرت عائشہ کی باری کے دن، اور حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے وہ برتن گرا دیا اور برتن ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب سلوک ہے۔ حضرت عائشہ کہ اس فعل کے اوپر جو آپ کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی متوازن طبیعت تھی۔ اس صورت میں ناراض نہیں ہونا چاہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں گھر بھڑک اٹھے اور شکوے پیدا ہو جائیں دونوں طرف سے۔ اس صورت میں دبانا بھی نہیں چاہتے تھے اپنے جذبات کو کہ حضرت عائشہ سمجھیں کہ یہ بات بڑی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے، غیر دوسری اپنی سوگنوں کے متعلق میں جو کچھ سلوک کروں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کر لیا کریں گے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے عائشہ، اگر اس بات کو میں اپنی ذات پر لے لوں، خود تکلیف اٹھاؤں، تو اس کا بہت زیادہ گہرا اس پر اثر پڑے گا اور اصلاح کے لیے یہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ نہیں کہا کہ تم اب یہ برتن اکٹھے کرو، تم نیا برتن گھر سے لا کے دو، تم یہ کام کرو اور تم وہ کام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جھکے زمین پہ، کھانا اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا، اس برتن کے ٹکڑے اکٹھے کیے، ان کو جوڑا اور جوڑ کے اس میں کھانا ڈالا اور فرمایا کہ عائشہ یہ کھانا کھاؤ، اور خود بھی وہ کھانا کھایا۔ حضرت عائشہ نے پھر ایک نیا برتن گھر سے نکال کے دیا کہ یا رسول اللہ یہ برتن ان کو بھجوا دو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹوٹا ہوا برتن خود جوڑ کر حضرت عائشہ کے سپرد کر دیا کہ یہ لو تم اپنے گھر رکھو، اور نیا برتن لے کے ان بیگم کو بھجوا دیا۔ اب یہ چھوٹے سے واقعہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فساد ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ غصے میں آ کر اس عورت کے خلاف ایک خاوند باتیں شروع کر دیتا ہے، منہ پہ چپیڑ مار دیتا ہے، بعض دفعہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے کہ تم بدخلق، تمہارے ماں باپ بھی بدخلق، اور یہ اور وہ، اور سارے گھر والوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی غلط رد عمل ظاہر ہو وہ آگے بہت بڑے فساد پر منتج ہو سکتا ہے، لیکن تحمل، بردباری، حوصلے کے ساتھ، عقل کامل کے ساتھ اگر انسان ایک معاملہ کرتا ہے تو اس سے اعلیٰ خلق پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ خلق محض کوئی جذباتی نرمی کا نام نہیں ہے۔ محض جذباتی نرمی بعض لوگوں کو بیماری کے طور پر ملا کرتی ہے۔ بعض بوڑھے ہیں بیچارے، وہ ہر بات پہ رو پڑتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہیں جو ہنستے رہتے ہیں ہر وقت، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا حسین خلق والا آدمی ہے، بڑا خلیق ہے، بہت ہنستا ہے، لیکن جہاں بھی ذرا سی آزمائش ہوگی یہ ایسا ہنسنے والا آدمی بعض دفعہ ایسا برا نمونہ دکھاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں۔ خلق کا تعلق حکمت کاملہ سے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل حکمت کی بات نہ ہو اور وہ اچھا خلق ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو قرآن کریم فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں حکمت کا تعلق خلق سے ہے۔ اتنا ہر آپ کے فعل کے پیچھے حکمت کا سمندر موزن ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک بھی فعل حضور اکرم کی زندگی کا ایسا نہیں جس کا تجزیہ کریں آپ تو اس نتیجے پر نہ پہنچیں ایک کامل عقل والے نے سوچ کر یہ نمونہ بنایا ہے۔ لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوچ کر بنایا ہے، لیکن جب ذہن صحیح رستوں پر چل پڑے، جب ذہن متقی ہو جائے، جب صحیح فیصلے کے خلاف کوئی اور سوچ کسی اور طرف چل ہی نہ سکتی ہو، تو پھر یہ خلق بن کر جسم اپنے اعضاء میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے بات کہ ہر بات سوچ کر نہیں پھر کی جاتی، خود بخود ظاہر ہونے لگتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حکمت کاملہ کا ایک معجزہ تھی، اور ایسی حکمت کاملہ آپ کو عطا ہوئی تھی جو صرف دماغ میں نہیں رہتی تھی، آپ کے اعضاء میں سرایت کر گئی تھی، آپ کے ہر زندگی کے رد عمل میں داخل ہو چکی تھی، اور اسی لیے آپ سے حسین ترین اخلاق رونما ہوئے۔
ایک موقع پر حضرت حفصہ جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، ان کو ایک دوسری بیوی نے یہ طعنہ دیا کہ یہودی کی بیٹی ہے، اور اس طعنے پر وہ بہت رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کی تو کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے فرمایا حفصہ یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تمہارا تو خاوند بھی نبی ہے اور تمہارا چچا بھی نبی اور تمہارا باپ بھی نبی۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی نسل میں، یہودی آباء و اجداد میں تو تم جن باپوں کی اولاد ہو وہ نبی تھے، اور ایسے نبی بھی تھے جن کے بھائی بھی نبی تھے۔ تو تمہارا باپ بھی نبی، تمہارا چچا بھی نبی، تمہارا خاوند بھی نبی، جس نے تمہیں طعنہ دیا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے اپنے متعلق؟ تو کس طرح بات کو کس حسین رنگ میں الٹایا ہے، اور حضرت حفصہ کو خوش بھی کر دیا، اور ایک غائب بیوی کے خلاف اس سے باتیں بھی نہیں کی۔ اور حکمت کاملہ کس کو کہتے ہیں؟ بس یاد رکھیں، حسن کامل یعنی اخلاق کا حسن کامل حکمت کاملہ کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے، اور جتنا کوئی غبی اور بے وقوف ہوگا اتنا ہی زیادہ بدخلق ہوگا۔ سوچ کے نتیجے میں بھی حسین اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہونے کے نتیجے میں بھی خود بخود وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ سوچ کے نتیجے میں انسان غلطیاں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی سوچ کامل نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے سوچ کے نتیجے میں، تدبر کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوں گے ان کی ضمانت کوئی نہیں، لیکن سنت کی پیروی کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کی کامل ضمانت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، بس جس کے اعمال کو خدا حسین قرار دے دے، اللہ کی محبت کی اور رضا کی آنکھ جس کے اعمال پر پڑتی ہو، اس میں کسی غلطی، کسی ٹھوکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس آپ کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ مزید سوچیں، مزید تدبر اختیار کریں، غور و فکر کریں کہ ہم کس طرح اپنے اخلاق کو حسین بنائیں۔ آپ کا تو صرف اتنا کام رہ گیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہوں اور اس سے محبت کریں، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ کے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے لگ جائیں۔ اگر حسین سے محبت ہو جائے تو لازماً اس کا حسن محبت کرنے والے میں بھی سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو محبت ہو جائے تو اس کا لازم یہ نتیجہ نکلے گا کہ جن باتوں میں آپ کو سنت کا علم نہیں بھی ہوگا ان باتوں میں بھی آپ سے سنت والے اعمال رونما ہونے لگ جائیں۔ یہ ایک فطرتی نتیجہ ہے کل سے محبت کرنے کا کہ جز درست ہونے لگتے ہیں، خواہ بعض اجزاء کا علم نہ بھی ہو۔